اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اس سے پہلے آپ سب کے سامنے تاریخ کی گلکاریاں کا حصہ اول پیش کیا گیا تھا۔ آج آپ کے سامنے تاریخ کی گلکاریاں کا حصہ دوم پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ ایک بیوہ ماں کے نور عین کو اس کی گودی سے جدا جس نے کیا، دور رکھا ماں سے کیوں 6 سال تک، غم زدہ کو اور کیوں غمگین کیا۔ آمنہ کا لال تھا در یتیم، اس کا حامی اور ناصر تھا خدا۔ پرورش اور تربیت کے واسطے اہتمام خاص اس نے یہ کیا۔ ہر قدم اس کی حفاظت کے لیے مستعد رب نے فرشتوں کو کیا۔ آپ پر ہوگی حقیقت آشکار، دیکھیے قرآن میں سورہ والضحیٰ، جس میں خود اللہ کا ارشاد ہے، ہم مربی تھے تمہارے مصطفیٰ کی یتیمی میں تمہاری پرورش، اور غریبی میں غنی تم کو کیا۔ راہ حق کی جب ہوئی تم کو تلاش، ہر قدم پر ہم ہوئے تھے رہنما۔ پھر حلیمہ کا یہ قصہ کس لیے لائی گئی وہ صوبیا، دودھ کی پھر یوں کثافت دور کی، سینہ چیرا دل نکالا دھو دیا۔ کس قدر ہوشیار تھے منصوبہ ساز، نام اس کو معجزے کا دے دیا۔ ایسے ہی ایک ورقہ بن نوفل بھی ہے جس نے بتلایا نبوت کا پتہ، دی خبر اس نے رسالت کی انہیں، گویا واقف تھے نہ محبوب خدا۔ وہ تھا عیسائی عقیدے کا نقیب، تھا حوالہ اس کے پاس انجیل کا، اس کو تو اپنا ایمان لانا تھا مگر وہ تو اپنے دین پر قائم رہا۔ اس کی نظروں میں تھے عیسیٰ معتبر، تا دم آخر وہ عیسائی رہا۔ واقعہ مذکور ہے قرآن میں حضرت مریم کے اس فرزند کا، میں نبی ہوں اور لایا ہوں کتاب، جس نے ماں کی گود ہی میں کہہ دیا،
گلکاریاں کا حصہ دوم اسی پر اختتام ہوتا ہے۔ بہت جلد آپ کے سامنے حصہ سوم پیش کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔